بسم اللہ الصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ چند احباب نے ویڈیوز سے متعلق اور ان میں اٹھائے گئے سوالات سے متعلق یہ کہا ہے کہ فائنل رزلٹ جو ہے وہ تو تبدیل نہیں ہو سکتا، یعنی جو بات ہو چکی ایسے سوالات اٹھا کر واپس تو نہیں ان کو کیا جا سکتا، یعنی جو ہو چکا سو ہو چکا۔ یہ بات اپنی جگہ پر واقعی ہی ٹھیک ہے کہ فائنل رزلٹ تو وہی رہے گا، یعنی جو واقعات ہو چکے ہیں ان کو واپس تو نہیں کیا جا سکتا اور ان کو انڈو نہیں کیا جا سکتا۔ لیکن ایک بات ہم سب کے لیے اہم ہے، میں ہوں یا وہ سب احباب یا کوئی بھی اور، کہ ان سب واقعات کے پیچھے جو محرکات ہیں اور ان واقعات کے پیچھے جو لوگ ہیں ان کی ٹھیک ٹھیک نشاندہی ہو سکے تو صحیح ہے، ورنہ اختلاف کی صورت میں کسی کو مورد الزام ٹھہرانا یا کسی کو ذمہ دار ٹھہرانا یا ایون کسی کو مجرم ہی ٹھہرا دینا اور ایسی باتیں کر جانا کہ جن کا کوئی مستحق ہی نہیں، تو کیا یہ اپنے نامہ اعمال میں گناہ ڈالنے والی بات نہیں ہوگی؟ اب روایات میں بھی اختلاف ہیں، اور اس کی ایک مثال جیسے کہ حضرت سہل بن سعد کی جو روایات ہیں کہ ان کے حوالے سے جو روایات ہیں اور ان کے جو نمبرز ہیں وہ بھی میں بتا دیتا ہوں۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے 3703 اور صحیح مسلم کی حدیث ہے 6229۔ اب ان روایات کو اگر آپ دیکھیں تو یہ سوال ضرور اٹھے گا کہ ان دونوں روایات کے حوالے سے کیا دو مختلف موقف نہیں اپنائے جا سکتے؟ جب ایسی باتیں موجود ہیں، یعنی روایات میں اختلاف ہیں، تو پھر یا تو پوری امت کا اس پر اجماع ہو کہ یہ لوگ یا فلاں شخص مجرم ہے تو ضرور اس کے مجرم ہونے کی بات کی جائے، ورنہ دوسری صورت میں کیا خاموشی بہتر نہیں ہوگی؟ یہاں یہ بات ضرور واضح رہے کہ یہ جو باتیں کی گئی ہیں وہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کے حوالے سے ہیں، اور صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم اجمعین کے مابین درجات اور فضیلت کا جو فرق ہے وہ اپنی جگہ پر ہے اور اس سے کوئی انکار بھی نہیں کر سکتا۔ لیکن روایات میں موجود اختلاف کی وجہ سے یہ سوال ضرور اٹھتا ہے کہ ہمیں بات کرنا چاہیے یا خاموشی اختیار کرنا چاہیے۔ اس حوالے سے ضرور سوچئے گا۔ والسلام، جزاک اللہ خیرا۔